سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو استاد شہید صفت جعفر شہید علیہ وسلم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بیت محمد وعلی عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی تیسری مجلس سے خداوند متعال نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور ان خاتون کا ذکر کیا جائے کہ جس پر پروردگار بھی افتخار کرتا ہے۔ گو کہ بہرحال ایام ہے اور مسلسل آپ کو بتائے کہ پہلی تاریخ شہادت کی اور دوسری کے درمیان کے یہ ایام ہے۔ بہرحال جب ہمیں توفیق ہوتی ہے اور بہت عرصے سے جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ یہاں کی کانٹیکٹ کر رہی تھی اور بہرحال وقت بہت انسان بہرحال اسی نوکری ہے، بہرحال اور تو ہماری کوئی اور مصروفیت ہوتی نہیں ہے۔ خدا نے اتنی اچھی یہی نوکری دی ہے، اس سے بہتر اور انسان کیا نوکری کرے۔ تو ان کا ذکر ہے بہرحال کہ جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، اس ذکر کی نوکری مل جائے تو اور کیا چاہیے آدمی کو۔ تو بہرحال اسی میں بہرحال مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پائے ہیں اور بہرحال ابھی خدا نے یہی ایام کی توفیق دی تھی۔ اور بہرحال رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رزق مادی ہے اور ایک رزق معنوی ہے۔ تو بہرحال رزق مادی بھی لکھا ہوا تھا تو آ گئے، اور رزق معنوی بھی لکھا ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کی بات بھی بالکل بجا ہے کہ جن حالات میں بہرحال جو یہاں ہیں آپ بہرحال اس کا خیال کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ آنے سے رک جائے آدمی۔ تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ بہرحال ہم نے بھی ان سے پوچھا ہی تھا کہ بہرحال جو آپ کی سچویشن ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں۔ ہمیں سچویشن پتہ تھی تو ہم نے کوئی پوسٹ نہیں کی۔ اور بہرحال اصل ہدف آپ لوگ ہیں جن کے لیے آیا ہے انسان، وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کیا دکھانا۔ اصل تو آپ ہیں جو سامنے ہیں، جو یہاں ہیں، اصل آپ تک بات پہنچ رہی ہے، تو وہ ضروری ہے اور وہی اصل ہدف ہے۔ اور وہ اگر اصل ہدف نہ ہو تو آدمی تو دنیا کو دکھاتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال خود ہمیں ان ساری چیزوں کو خود مینیج کرنا ہوتا ہے، مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں اخلاص سے، خلوص کہ یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، مثلا مجلس کا انعقاد کیوں کر رہے ہیں، مجلس برپا کیوں کر رہے ہیں، مجلس کیوں ہو رہی ہے، میں مجلس میں کیوں جا رہا ہوں، میں مجلس کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو ایک عارف ایک شہر سے گزر رہا تھا، بڑی شخصیت تھی،
تو دیکھا کہ اس کو روٹی کی طلب ہوئی تو ایک تندور والے کے پاس، نان بھائی کے پاس گیا۔ لباس سادہ سا تھا، تندور والے نے ایک روٹی دے دی، اس نے لے لی۔ جب جانے لگا تو ایک شخص جو اس کو پہچان گیا، تو تندور والے سے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بہت بڑا عارف ہے، بہت بڑا اولیاء خدا ہے۔ تو یہ تندور والا بھاگا اس کے پیچھے کہ مجھے جو ہے وہ اپنی مریدی میں رکھ لے۔ تو ایک عارف ایک شہر سے گزر رہا تھا، بڑی شخصیت تھی، تو دیکھا کہ اس کو روٹی کی طلب ہوئی تو ایک تندور والے کے پاس، نان بھائی کے پاس گیا۔ لباس سادہ سا تھا، تندور والے نے ایک روٹی دے دی، اس نے لے لی۔ جب جانے لگا تو ایک شخص جو اس کو پہچان گیا، تو تندور والے سے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بہت بڑا عارف ہے، بہت بڑا اولیاء خدا ہے۔ تو یہ تندور والا بھاگا اس کے پیچھے کہ مجھے جو ہے وہ اپنی مریدی میں رکھ لیں، مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ تو اس نے بولا تم کیا کرو گے؟ کہا میں آج جو ہے وہ پورے شہر کو مفت میں روٹیاں بانٹوں گا۔ تو اس نے اچھا ٹھیک ہے جاؤ کرو۔ تو وہ گیا اور سب کو جو بانٹ سکتا تھا بانٹا، واپس آیا، کہا میں نے سب کو روٹیاں بانٹ دی۔ تو کہا یہ تم نے روٹیاں بانٹی ہیں، یہ تم نے خدا کے لیے نہیں بانٹی، یہ تم نے ایک بندہ خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے نہیں۔ تو کیا کرو گے ایسی مریدی اور مرشدی کا؟ کچھ نہیں۔ تو بعض اوقات ہمارا عمل ہوتا چھوٹا ہے، لیکن ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ہے کس کے لیے۔ بعض اوقات انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اپنی ذات اور اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے انسان بہت سارے کام کرتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ کے سامنے بعض اوقات لوگ کرتے ہیں اور خلوص اور اخلاص ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ نہیں دیکھتا کہ نتیجہ اچھا ہو رہا ہے کہ نہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں، پاکستان ہندوستان میں جب آپ مجلس بھی رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے مجلس کیسی گئی، لوگ کتنے آئے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس مجلس سے اصل ہدف ہے اللہم صلی محمد، اصل یہ ہے کہ آپ نے کیا لیا اس سے، اس ذکر نے آپ کو کتنا۔ اصل تو مجلس وہی ہے کہ جب انسان داخل ہو اور جب باہر جائے تو وہ نہ ہو جو آیا تھا، یعنی اس کے ایمان کا شرازہ بلند ہو۔ اس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اکیلا خطیب بھی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلی مینجمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، سب کو مل کر ایسا ماحول، ایسی سچویشن کریٹ کرنی پڑتی ہے کہ جو ذکر ہے نا یہ انسان کے وجود میں پیوست ہو جائے۔ اصل ہدف یہ ہے زانے محترم۔ تو بہرحال کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری خصوصیات آپ اشعار میں بھی سنتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، وہ خاتون کے جو کمالات ہیں، جو وصف ہے، توصیف ہے، وہ ظاہر ہے ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جو حقیقت ہے، جو حقیقت وجود ہے وہ ہم نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ واحد وہ خاتون ہے کہ جہاں مودت کی آیت جن کے لیے اتری ہو، طہارت کی آیت جن کے لیے اتری ہو، مباہلہ کی آیت جن کے لیے اتری ہو، سورہ انسان کی آیت یا تعاون طعام کی جو آیات ہیں ان کے لیے اتری ہو، واحد خاتون کی جس کے دروازے پر جو ہے وہ سیارے ٹوٹ کے گرے ہوں، ملائکہ کی آمد و رفت و مختلف الملائکہ معدن الرسالہ، واحد وہی گھر ہے، واحد وہ خاتون ہے جو آخری رسول کی بیٹی ہے، واحد وہ خاتون ہے جس کا شوہر امیر کائنات ہے، واحد وہ خاتون ہے کہ جس کی اولاد حسنین ہے، واحد وہ خاتون ہے کہ جس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا، واحد وہ خاتون ہے کہ جس کے محراب سے الگ الگ نور جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہ واحد وہ خاتون ہے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، واحد وہ خاتون ہے
جو بشر کے لبادے میں حور ہے. اب یہ واحد وہ خاتون ہے کہ جس کے وجود سے بہشت کی خوشبو آتی ہے. اب اتنی مناقب تو یہ بہرحال ہم تو قاصر ہیں کہ ہم بہرحال وہ بیان کریں. کیسے انسان محدود ہے، انسان محدود بیان نہیں کر سکتا. بہت سی جگہ پہ انسان رک بھی جاتا ہے کہ کہیں کچھ اور لوگ نہ سمجھنا شروع ہو جائیں، تو بہرحال وہ مراتب کو بھی انسان ذہن کو خیال رکھتا ہے. لیکن بہرحال بہت ساری صفات میں ایک صفت جو ان کی ہے کہ جو خود امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا. اپنے لیے دعا مانگتے ہیں میں نے دیکھا. تو میں نے پوچھا والدہ سے کہ اپنے لیے بھی مانگے ہیں آپ دوسروں کے لیے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے بابا سے یہی سنا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہمسایہ ہے، بعد میں جو ہے وہ. تو انسان دعا جو ہے زان محترم، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اور یہ چوتھے امام کا قول ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے. اب دعا مانگنا خود کمال ہے. ہم جس دور میں ہیں ہم اپنی دعاؤں کی طرف دھیان دیں تو ہماری کیا دعا ہے اور ہم مانگتے کیسے ہیں، کیونکہ بہرحال ادب جو ہے وہی انسان کو عطا کرتا ہے. جب انسان اس کی بارگاہ میں جائے اور ادب اس کی ذہن میں نہ ہو تو اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہم اکثر اپنی زندگیوں میں شکوہ گلا کہہ لیں یا بہرحال نہ بھی ہو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھیں دعا جو ہے وہ اب ایک دعا جو بحر الانوار کے اندر بھی بیان کی گئی ہے کہ جو یہ خاتون اول جو ہے وہ رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے. کیا دعا مانگ رہی ہے؟ پروردگار میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا ہوا، یعنی تیری توجہ مجھ پر ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، رسول خدا ہے، خاتون ہے، اور کہا کہ خدا نے فاطمہ سے سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کوئی آرزو ہے تو بیان کریں، خدا اس حاجت کو پورا کرے گا. یعنی آپ معرفت دیکھیں. جب یہ ان کو پیغام پہنچایا رسول خدا نے تو کہا بابا میرا بھی خدا خود سلام ہے، خدا تو خود سلام ہے، خدا کو میرا بھی بہرحال سلام ہو. بابا میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری بس یہی آرزو ہے کہ خدا اپنی توجہ کو میری طرف اور بڑھا دے. وادی کوئی اور ہے. یعنی یہاں انسان عبد بن کر اس کی توجہ چاہتا ہے، جو کہ اس کی توجہ ہے تو ہم زندہ ہیں. لیکن جب وہ توجہ یا اس کی نگاہ انسان پر پڑ جائے تو انسان باقی چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے. جو خدا کے رابطے جس کے مضبوط ہو جائیں اسے پھر دنیا کے رابطوں کی کوئی مشکل نہیں رہتی. اب انسان جب اس طریقے سے اس کی بارگاہ میں جائے کہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے سے اس سے گفتگو کرے کہ پروردگار بہرحال مجھے مثلا میں شکر گزار ہوں پروردگار. اور آپ جانتے ہیں کہ نعمت سے زیادہ نعمت کا شکر کرنا انسان کو اور کمال پہ لے کے جاتا ہے. نعمت آپ کو ملی، آپ کھانا مل رہا، آپ الحمدللہ کھائیں، نعمت ہے خدا کی. آپ کو خدا نے دیکھنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، اولاد دی، یہ سب نعمتیں ہیں انسان کو. لیکن اب یہ نعمت تو انسان استفادہ کر رہا ہے، لیکن شکر نعمت جو ہے وہ انسان کی نعمت سے زیادہ خدا کو پسند. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ شکر پہ جاؤ. کیوں؟ خدا نے تمہیں نعمت دی کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اس کا شکر کرو کہ خدا نے تمہیں آج کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے. کتنوں کو توفیق نہیں ملتی ہے، کتنوں کو نہیں مل پاتی ہے. ظاہر ہے انسان بہرحال پھنسا ہوا ہے دنیا میں، زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے. تو عزیزان محترم اس کی بارگاہ میں آنا، رابطہ پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہرحال ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد
امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں. یہ ایک لفظ جو فارسی میں ہے کہ لیسا منا شیعتنا یا لیسا منا، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، مختلف حدیثیں ہیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، یعنی جو اپنے آپ کی آڈٹ نہ کرے ڈیلی، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. اور اگر وہ یہ دیکھے آڈٹ کرے، رپورٹ آئے گی نا آڈٹ کی، کوئی تو کوئی آئے گی جو آپ کریں گے، تو جب بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے کہ کریڈٹ ڈیبٹ کتنا ہوا ہے تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو امام فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ تم نے نیکی کی ہے تو خدا سے طلب کرو کہ وہ تمہیں مزید نیکیوں کی توفیق دے، طلب کرو اس سے. اور اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. ڈیلی ہے یہ. ہم ڈیلی یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ڈیلی، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کے لیے. اور آپ سونے سے پہلے سونے جا رہے ہیں، آپ نے وضو کیا، آپ بڑے آرام سے اگر مصلی پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہی بات ہے، نہ بھی بیٹھیں بستر پہ لیٹ جائیں، لیٹتے ہوئے تھوڑا سوچ لیں پورا دن کی ایک ریل اپنی چلا لیں، پوری ایک تیزی سے صبح سے شام تک چلا لیں. نیک کام کیے، واجبات عمل کیے، الحمدللہ. حرام تو نہیں کیا، الحمدللہ. بخدا تو کرم کر، تو کل کا دن بھی اس سے بہتر قرار دے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کے لیے جہاں بہت ساری حدیث و بیانات کرتے ہیں وہاں ہے کہ اس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو کیا ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ ایک تو فائنینشیل بہتری ہے، انسان پروفیشن میں آگے بڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے. رزق میں آگے بڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے. ساری چیزیں، نالج میں آگے بڑھ رہا ہے، علم میں آگے، اچھی بات. لیکن مانوی طور پر بھی آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ یعنی جس طرح وہ پہلے گناہ کو دیکھتا تھا کہ ابھی بھی گناہ اس کی نظر میں ویسے ہی یہ حقیر ہو گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے، لوگوں نے سوال کیا معصوم سے کہ آپ گناہ کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ تم کبھی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرو گے؟ کہیں گندگی ہو، ہاں نہیں گزریں گے. کہا ہمیں گناہ ایسی نظر آتا ہے، لیکن اگر ابھی بھی ہمیں بہت ساری چیزیں لذت لگتی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس مایوس بھی رہو کہ مولانا صاحب کیا کریں، نہیں. تو پھر اپنی اسکوٹننگ کریں. کون سی چیز ہے کہ جس نے ابھی تک مجھے اس لذت میں گرفتار کیا ہو؟ اور اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے کہ آپ بولیں یار اب بوڑھا ہوں گا تو شاید ہی میرے لیے معاملہ حل ہے. بوڑھا کوئی ہونا نہیں ہے، جانے محترم. بہتر ہے کہ جوانی میں اس کو حل کرے، کیونکہ جوانی میں یہ جتنا حل ہوگا اتنی تیزی سے خدا کی معرفت میں اضافہ ہوگا، بہت تیزی سے ہوگا. اب یہاں نجف کے ایک عالم دین تھے، کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کو کھانے پہ بلایا. کھانے پہ آئے، دسترخوان پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ آئے، وہ دسترخوان پہ بیٹھے اور انہوں نے تھوڑا سا کچھ اٹھایا اور کھایا، چلے گئے. میں پریشان ہو گیا. میں نے بولا کہ پتہ نہیں دسترخوان میں کوئی مسئلہ ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ ہے. میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بھائی کھانا بناتے ہوئے خیال رکھا تھا کوئی ناپاک کوئی نجس چیز تو کھانے میں نہیں؟ نہیں، یہ سب ٹھیک ہے. پھر میں قصاب کے پاس گیا، کسائی کے پاس گیا کہ بھائی گوشت صحیح تو دیا تم نے، میں پیسے واپس نہیں لوں گا، حلال تھا، سب کچھ تھا. تو اس نے بہرحال کہا کہ سب صحیح تھا. ہاں پھر بھی بھائی، تو بولا ہاں بس وہ جو حصہ گوشت کا تمہیں دیا وہ بلی اپنے منہ میں ڈال کے بھاگ رہی تھی، تو میں نے اس سے چھینا، جبر کیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کھانے میں؟ کہا کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو مجھے نجاست نظر آ رہی تھی. تو نجاست اگر ہو تو میں کیسے بیٹھتا؟ تو ظاہر ہے ہم اس مقام پہ، ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس مقام پہ جا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی ہر روز کیا کریں؟ محاسبہ کریں.
ہر روز اپنے آپ کو چیک کریں. روز اکاؤنٹ تو چیک کرتا ہے نا بھائی. جس نے اسٹاک کے شیئرز خریدے ہوئے ہوں وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں چیک کرتا ہے اوپر جا رہے نیچے جا رہے ہیں. اور جس نے بٹ کوائن خریدا ہو اور ٹینشن میں ہوتا ہے کہ بھائی آج کتنا پروفٹ ہوا, آج کتنا لاس ہوا. یہی بھائی انسان ہے, انسان کا کام ہی یہی ہے بھائی. پروفٹ شیئر کرتا ہے, لاس بھی دیکھتا ہے. ڈوب جائے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے آدمی کو, کم ہو جائے تو ٹینشن میں ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ریکارڈ ہو رہا ہوتا, پھنس جاتا ہے آدمی بھاگ رہا. انہوں نے کوئی کوائن وائن خریدے کسی زمانے میں کووڈ شوڈ میں, دیکھا کچھ دنوں بعد اس کا ریٹ ایک دم نیچے آ گیا. گھبرا گیا کہ نہیں یار یہ تو بڑا تھوڑا واپس آ جائے, کم از کم جو کم لگائے تھے وہ تو واپس آئیں. تھوڑے دنوں میں وہ تھوڑے سے گئے تو ان کا بہتر ہے بیچ دینے چاہیے. پوائنٹس میں تھے وہ, 2 مہینے کے بعد بیچنے کے. آپ یقین کریں وہ پوائنٹس ہٹ کے وہ 2 پاؤنڈ پہ چلا گیا, یعنی ملینوں. بندہ کہتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, میں دیوار پہ ٹکرے ماروں کیا کروں. یہ اس نے وہی بتایا نا, تو میں نے کہا ویسے اچھا ہی ہوا. میں نے کیوں, کہہ رہا آپ, میں نے کہا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, اتنا بڑا ہوتا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بندہ ملینئر ہو جائے کدھر پوچھے گا بھائی ہم لوگوں کو. تو ہمارا انسان ہے, انسان کو یہ مادی نقصان نظر آ رہا ہے, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بہشت میں کسی مقام پہ ہے یا خدا نخواستہ کسی اور مقام پہ گرا ہوا ہے. یہ اسے نظر نہیں آ رہا, یہ نقصان وہ دیکھ نہیں رہا. ڈیلی اس کا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی اکاؤنٹ شفٹ ہو سکتا ہے. یہ جو باطنی اکاؤنٹ ہے یہ پوچھے گا تھوڑی, یہ ایز اٹ از ٹرانسفر ہو جائے گا جنت برزخ کے اندر. اب جو بھی ہوگا ویسے ہی برزخ, ویسے ہی قبر, ویسے ہی سب کچھ. تو اس کو بہتر کرنا ہے, اس شعر کو, کہ وہاں معاملہ بہتر رہے. تو روز اپنا محاسبہ کریں, چیک کریں کہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی جملہ کسی کے دل کو تو نہیں دکھایا, آنکھوں سے کسی کو ظلم تو نہیں کیا میں نے, کان سے, اور بہرحال سوچ سے, حتیٰ فکر بھی اگر غلط گئی ہے اس کے بھی اثرات روح کے اوپر پڑتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم گناہ کی سوچو اور گناہ نہ کرو, تو میں کریم ہوں, میں لکھوں گا نہیں. نیکی سوچو اور انجام نہ دے پاؤ تو بھی میں نیکی لکھ دوں گا, یہ اس کا کرم ہے. لیکن غلط سوچو بے شک لکھا نہیں جائے گا, لیکن روح پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو بہرحال اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو پاک رکھیں. اور بہرحال اپنی اس حدیث کو کہ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جس کی عقل سالم ہو اس کی 10 کوالٹیز ہوتی ہیں. 4 میں نے آپ کی خدمت میں کل بیان کی, باقی انشاءاللہ حافظے نے ساتھ دیا تو باقی بھی بیان کروں گا. ایک جگہ میں مجلس پڑھا تھا, رمضان تھے غالباً, تو میں نے کہا کہ حضرت سلمان نے 3 چیزیں بیان کی, 2 بیان کی, تیسری بھول گئی, مجھے ذہن میں آئی نہیں. تو میں بھی چلا گیا, نکل گیا. میں نے کہا چلو, نیچے اترا تو چھوٹا سا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے مولانا صاحب تیسری چیز بھول گئے. میں نے کہا یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا جو ہے وہ اس سال مجھے ملا, بڑے سب تو ماشاء اللہ بڑا ہو گیا بہت زیادہ. تو بعض اوقات ہوتا ہے آدمی بہرحال حافظہ ہوتا ہے تو انسان حافظہ, لیکن ابھی تو خیر جیب میں حافظہ رکھا ہوا ہے ہم نے, کو مسئلہ نہیں, کھول کے آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے. جان محترم امام رضا علیہ السلام آپ کے دل نرم ہوں اور خدا آپ کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. ہر ایک زیارت کی ایک الگ کیفیت ہے, ہر ایک صحن کا اپنا ایک وجد ہے, اور مشہد مقدس کی ایک الگ کیفیت ہے. قریب توس ہے مگر بادشاہ ہے, سلطان ہے. اور ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جہاز میں سفر کر رہا تھا اور مشہد سے تہران کی طرف, تو میرے شخص برابر میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ایسی گفتگو شروع کی, اس سے کہا کہ کہاں ہیں, تہرانی ہیں یا
مشہدی ہیں؟ کہتا ہے نہیں، مجاور ہوں، زیارت پہ آیا ہوں اور ہر سال آتا ہوں۔ کہہ رہا کہاں؟ کہا میں جرمنی میں رہتا ہوں۔ تو کہا کہ ہر سال آتا ہوں؟ کہتا ہاں۔ کہتا ہے کہ میں ظاہر ہے کچھ عرصے جب پڑھتا تھا تو اپنی تعلیم کے لیے وہاں چلا گیا، اور وہاں بہرحال میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، تو وہیں کسی خاتون سے جو مسیح تھی، اور پھر اس سے میں نے ازدواج کر لی، شادی کر لی، وہیں رہنے لگا۔ وہ خاتون کی کیونکہ فیملی بہت سٹیبل تھی، تو ان کی وجہ سے میرے علم میں، میرے پروفیشن میں بڑی ترقی ہوئی۔ لیکن ابھی کچھ عرصے گزرے تھے، میری بیوی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کے برین میں ایسا ٹیومر ہوا کہ جو میں دکھا سکتا تھا، جہاں جہاں جا سکتے تھے، UK کے، یورپ کے، امریکہ کے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کچھ نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت جو ہے وہ بگڑنے لگی۔ ایک دم میرے خیال میں آیا، کچھ عرصہ گزر کے میں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ ایک ڈاکٹر ایران میں بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کے بہترین ڈاکٹر تو یورپ میں ہیں، ادھر ہیں، ادھر کون سا ڈاکٹر ہے؟ کہا نہیں، ایک ڈاکٹر ہے جہاں سب کو دکھا دیا ہے، کچھ نہیں ہوا، تو مجھے ادھر بھی دکھانے دیں۔ کہا میں نے اپنی زوجہ کو لیا تہران سے میں نے مشہد کی پرواز لی۔ ہوٹل تک، ایئرپورٹ سے آنے تک میری زوجہ کو اتنا شدید درد ہوا کہ میں اسے ہاتھوں میں اٹھا کے ہوٹل تک لایا۔ اتنی اس کی حالت تھی، وہ تڑپ رہی ہے۔ اس نے بولا ڈاکٹر کہاں ہے جس کے لیے تم مجھے یہاں لائے ہو؟ میں نے اس کے بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے کھڑکی تک لے گیا اور دور سے گنبد دکھایا۔ میں نے کہا ڈاکٹر یہاں ہے۔ جب اس نے دیکھا، روشنی کو دیکھا، تو اس نے بولا کہ ابھی تو قریب ہے، وہ مجھے لے کے چلو۔ جیسے ہی کہا وہ حرم گئے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق نہ مسلمانوں سے تھا نہ تشیعوں سے تھا، تو اسے پتہ نہیں تھا ماجرا۔ اس نے دیکھا کہ اتنے لوگ حرم میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس نے بولا کہ ڈاکٹر تو بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے، اتنے لوگ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکٹر تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو کہا اس کو لے کر میں صحن فولاد، جہاں پنجرہ فولاد ہے، جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے، وہاں لے گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے، جو آپ کو بتایا کہ اس کو تو پتہ نہیں تھا، میں نے ایک دھاگا لیا اور میں نے اس کو باندھ دیا، اور اس کو میں نے پین کلر اور نیند کی کہ کچھ دیر یہاں بیٹھی رہے۔ اس کو کھلایا، اس کو نیند آ گئی۔ بس میں پھر اٹھا، مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا تھا زیارت کی ہے، میں نے کہا درد دل مولا سے جا کے کروں۔ کہتے جیسے ہی میں دری کے پاس گیا، میں نے کہا یا امام رضا، ایک مسیح کو لے کر آیا ہوں، ایک کرسچن کو لے کر آیا ہوں، میری عزت رکھ لیجئے گا۔ کہا یہ کرتے کرتے بہرحال میں نے اتنا گریا، ہر انسان ایک ایسی کیفیت میں تھا، درد میں میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اور تھوڑی دیر بعد میں اٹھا، میں نے دیکھوں اپنی زوجہ کو کہ وہ کس حال میں، جب میں دیکھا تو وہ بیٹھی ہوئی، اٹھی ہوئی ہے، اور میں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا تو وہ کہہ رہی ہے یا امام رضا، یا امام رضا۔ تو میں نے کہا کہ اس نے شاید لوگوں سے سن لیا ہوگا، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، میں نے شاید لوگ باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے جب آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ یہاں اندر سے ایک شخص باہر آیا، اور میں نے کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں وہ کہ جو طبیب ہوں، میرا نام رضا ہے، میں تمہیں ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا بلند ہو، تم ٹھیک ہو، ہم نے تم پر نگاہ کرم کر دی ہے۔ کہا وہ دن، اور اس دن کو ہم ہر سال اس تاریخ کو جو اپنے بچوں کے ساتھ ہر سال مولا کی بارگاہ میں تشکر کے لیے، اور وہ پھر میری زوجہ مسلمان ہو گئی، شیعہ ہو گئی، یہ جانے محترم۔ خوب بہرحال دلوں کا طبیب یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہی مولا فرماتے ہیں کہ عقل جس کی سالم ہو اس کی 10 نشانیاں ہیں، 10 خصوصیات ہیں۔ 5ویں خصوصیت جو امام فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دانش علم کے لیے تھکتا نہیں، یعنی علم کو طلب کرنے کے لیے جس کی عقل سالم ہو وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں۔
یعنی ہر وقت اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ میں بہرحال کچھ نہ کچھ میرے علم میں اضافہ ہو. اور یہ ضروری بھی ہے جانے محترم. دیکھیں ہر چیز کی جاننے کے لیے بہرحال اس کے لیے آپ کو نالج ہونی چاہیے, چاہے وہ نالج دین کی ہو, وہ چاہے وہ نالج آپ کے اپنے پروفیشن کی ہو. اور دیکھیں دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے کہ جو اپنے پروفیشن میں پڑھتا رہتا ہے, چیزوں کو حاصل کرتا رہتا ہے, اپنے پروفیشن میں ترقی بھی وہی کرتا ہے کہ جو کنٹینیو علم حاصل کرتا رہتا ہے. اور خاص طور پہ دین کے لیے تو بہرحال ضروری ہے کہ جو چیزیں آپ کے روزمرہ چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں مولانا صاحب کے درمیان میں, اور یہ بھی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کے درمیان میں ایک عالم دین ہو. جانے میں تو شاید اس کی قدر آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ بہرحال چیزیں, کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک عالم دین موجود ہو اور آپ کو خود احساس ہو, تشنگی ہو کہ میں اپنی قرات کو بہتر کر دوں, میں اپنی نماز کو بہتر کر لوں, میں اپنے وضو کو بہتر. شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ آخرت کا ہے. آخرت میں کھڑے ہو کے کیا شرمائیں گے کہ بولیں گے, خدا بولے گا بھائی صحیح نہیں تھا, تو کہیں گے مولا اتنا تو تمہارے پاس ٹائم تھا, تم گوگل اور یوٹیوب اور یہ سب کرتے رہتے تھے, تو تم اپنی نماز بہتر نہیں کر سکتے تھے, تم اپنی تلاوت بہتر نہیں کر سکتے, تم وضو کا پوچھ نہیں سکتے تھے. تو جانے محترم کو یہ علم کی تلاش, جستجو, نالج, کتاب کا پڑھنا, مطالعہ کرنا, چاہے وہ بہرحال مختلف قسم کی, ضروری نہیں کہ آپ کو مذہبی کتابیں پڑھیں, کوئی بھی پڑھیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو ٹرانسفر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کو اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو بہترین گفٹ کتاب ہے. بے شک وہ سٹوریز کی کتابیں دیں, ناول دیں, آہستہ آہستہ اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت جو ہے. وہ قومیں آج آپ کے سامنے ترقی یافتہ ہیں کہ جو پڑھتی ہیں, چاہے پی ڈی ایف آ گیا ہے, چاہے وہ ٹیب آ گیا ہے, چاہے وہ کنڈل آ گیا ہے, لیکن پڑھنا کمال ہے. میں اتنا سفر کرتا ہوں, میں بہرحال تھوڑا سوشل میڈیا میں لوگوں کو بریک کیا, لیکن ٹرین پہ بیٹھو ایک بک لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ 2 منٹ بعد اسٹیشن آ جائے گا پھر بھی کتاب ہے. جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی کتاب ہے. جب پڑھا بک مارک لگایا اور رکھ دیا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. میں خود ذاتی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز ایک نئی بات جانوں, یعنی نئی بات. اور اتنا علم ہے کہ ہماری زندگی کم ہے, علم زیادہ ہے. خدا آپ دیکھیں ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقام ہو, ہندوستان کے بہت بڑے پوری دنیا میں تھے اور کتنا سفر کرتے تھے. قلم رکا ہی نہیں کبھی, قلم ان کا چلتا رہتا تھا. یہی خوبی تھی. اتنا لکھ گئے وہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا. اور مجھے یاد آیا ایک دم ہندوستان کی بات تھی, تو ہمارے دوست نے, مینجمنٹ نے, کہ لکھنؤ کے قریب جو ہے وہ نام بھی میرے تھوڑا سا مشکل تھا, میں بھول ہی گیا. وہ ایک نام انہوں نے, جریلی ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر بہرحال ایک بارگاہ ہے جو بی بی سیدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جو ہے وہ تعمیر ہو گئی ہے. کافی کام کہتے ہیں وہاں گاؤں والوں نے کر دیا ہے, لیکن یہاں بھی ان گاؤں سے مومنین ہیں جو موجود ہیں, تو وہ بہرحال چاہتے ہیں کہ آپ اس میں بھی اپنا تعاون جو ہے وہ دیں. بہرحال روز قیامت کے لیے واقعۃ الصالحات ہے کہ جو بھی آپ انجام دیں گے, یہاں پر آپ نیشم بھائی یا طہا بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ دینا چاہیں. قیامت میں بہرحال یہ چیز آپ کے لیے ایک اجر جو ہے ایک صورت میں آپ کو ملے گی. تو بہرحال علم ایک یہ 5ویں کوالٹی ہے. 6ٹھی کوالٹی یہ ہے کہ جب اس سے حاجت طلب کی جائے تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. یعنی جب بھی آپ اس شخص سے جس کی عقل سالم ہے, جب بھی کوئی حاجت کا مطلب صرف فائنینشل نہیں ہے, مشورہ ہے, کوئی اور مدد ہے, وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ لو بھائی پھر کوئی آ گیا. نہیں, انسان کو وسیع ہونا چاہیے. پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو دھتکارو مت, نہیں دے سکتے تو اس کو معذرت کر لو, اسے عذر خواہی کر لو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے خدا اس سائل کے ذریعے سے تمہیں آزمانا چاہ رہا ہو. اس لیے انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے, دل کھلا ہونا چاہیے. کر سکتا ہے بسم اللہ, نہیں کر سکتا معذرت کریں. اور یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بہرحال
یہ کوالٹی ہے اس انسان کے اندر. 6 ہو گئیں. 7ویں جو ہے کہ یہ شخص جو ہے خدا کی راستے میں، خدا کی راہ میں فقر کو، محتاجی کو محبوب رکھتا ہے توانگری سے. یعنی خدا کی راہ میں اگر وہ فقر میں ہے، یعنی محتاج ہے خدا کی راہ میں، تو یہ اسے پسند ہے کہ وہ خدا کی راہ میں محتاجی کی وجہ اس کے بعد ایسا ہو کہ وہ خدا کی راہ کو بھول جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری محتاجی کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب ہمیں بہت کچھ مل جائے تو بندے کو یاد بھی نہیں رہتا کہ سجدہ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خدا بھی ہم بندے کو پھنسا کے رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو مشکل میں ڈال کے رکھو، کہیں کھینچ کے رکھو. آئے مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، کوئی یہ دے دیں، کوئی وہ دے دیں. یہ خود خوش قسمتی ہے. خدا چاہتا ہے یہ بندہ میرے پاس آتا رہے. اور مومن کی صفات بھی یہی ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی پریشانی نہ آئے تو خود پریشان ہونا چاہیے آدمی. تو یہاں تو خیر روٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ 40 گھنٹے بھی نہیں ہوتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی. اچھی بات ہے، یہ ضروری ہے ذہن محترم. یعنی یہ خود کہ میں بارگاہ الہی میں آؤں اور کہوں پروردگار یہ تو بہتر جانتا ہے، یہ معاملہ میرا پھنسا ہوا ہے، یہ میرا کام پر تو، یہ خود ایک نعمت ہے اس کی راہ میں. خدا قرآن میں بھی کہہ رہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کیا ہو؟ محتاج ہو. یہ محتاجی اور وہ کہ جو محبوب کبریا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے میرا فخر ہے، فقری فخری. یہ جو فقر ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ میرا افتخار ہے پروردگار کہ میں تیری بارگاہ میں ہوں. یہ بہت ضروری ہے اور یہ سالم عقل کی نشانی ہے کہ وہ محتاجی کو خدا کی بارگاہ میں محبوب رکھے. یعنی ہر وقت ہو، خدا ہر وقت ہی بولا، ہر وقت ہی پھنسا کے رکھ. میں ہر روز تیری بارگاہ میں سونے سے پہلے گڑگڑا کے اٹھوں. یہ معاملہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے. یعنی شاید آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. جب انسان اس کی بارگاہ میں جائے اور گڑ گڑائے اور اس کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں انسان سوچ زندگی انسان کی گزر جائے اور انسان جو ہے وہ تہجد ایک تو نہ پڑھ پائے اور تہجد میں انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، انسان کی زندگی گزر جائے تو اسے محسوس ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے. جبکہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہم جب نجف کے حوضے میں ہوتے تھے تو لوگ ایسے تھے کہ جو تہجد کی نماز میں اور وتر میں اور قنوت میں دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے. یہ آسان نہیں ہے. دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. ہم پورا رمضان نہیں پڑھتے، ایک دعا مولانا پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب پھونک مارتے ہیں وہ گٹھوں میں، اس میں ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ذہن ہوتا ہے خود پڑھے نا، خود پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پڑھ کیا رہا ہوں، کس کے سامنے کیا گفتگو کر رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں فقر اور محتاجی انہی جملوں سے پتہ چلتی ہے. الہی لا تعذبنی بعقوبتک، پروردگار مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا، مجھے عذاب نہ دے، مجھے ایسی ادب سکھا دے پروردگار. یہ بہت ضروری ہے. بہرحال یہ صفت کمال صفت ہے اور اللہ اپنے اولیاء کو یہ صفت بھرپور دیتا ہے. اس کے اولیاء راتوں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کی راتیں اولیاء خدا کے لیے بہار کی راتیں ہیں، کیونکہ اس میں وہ زیادہ دیر خدا. آیت اللہ قاضی طباطبائی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے نجف کے نقلستان میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے 1 گھنٹے. اور وہ کہتے تھے کہ جب میں عبادت کرتا تھا تو میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، منقطع، اور مجھے عرش کے اذکار سنائی دیتے تھے. لیکن ہماری زندگی میں اتنا شور ہے، سوتے وقت بھی واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسی میں آنکھیں بند ہوں گی اسی میں کھل جائے گی. شور اتنا ہے زندگی میں. ہم نے اپنی زندگی میں شور کیا. اپنے آپ کو خود ٹائم دے، کوئی اور آپ کو ٹائم نہیں دے گا. اور یہ جو آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے یہی آپ کو بچائے گا.
اور بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دیں، چیزیں چھوڑ دیں، نہ، اسی کے ساتھ ہے پیکیج پورا. یہ پیکیج آپ کے کام کے ساتھ کا ہے. رزق بھی کمائیں، عبادت بھی کریں، تفکر بھی کریں، فکر بھی کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. بہرحال یہ خصوصیت ہے انسان جو جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ خدا کی راہ میں فخر کو توانگری سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. کتنی ہو گئی؟ 8ویں صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ خدا کی راہ میں ذلت کو زیادہ پسند کرتا ہے، نہ کہ خدا کے دشمن کے سامنے اس کی عزت ہو. دشمن ہو خدا کا، اس کے سامنے انسان عزت لے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا کے راستے میں اگر ذلت بھی مجھے آ رہی ہے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے اللہ کے ولیوں نے، اور آپ خاص طور پہ کربلا جیسا سانحہ، خدا کی بارگاہ میں جو لٹتا ہے لٹ جائے، خدا کے دشمن کے آگے کوئی عزت نہیں رہی. مثلی لا یواجہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بحث. خوب یہ کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جو بھی اگر ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت آ گئی، قبول ہے، لیکن دشمن کے آگے کوئی بھی نہیں. اور یہ بہرحال اولیاء خدا ائمہ تو اپنی جگہ جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے کبھی نہیں کیا. حضرت عیسیٰ میں تمار جیسی شخصیت آپ کے سامنے کہا کہ نہیں کرو علی کے فضائل بیان نہیں کرو. آپ بیان کریں گے، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہو، دار پہ لٹکا دیا، زبان کو جو ہے وہ جدا کر دیا، مگر جو ہے وہ میسم فضائل علی سے کنار نہیں کیا انہوں نے. وہی ظاہر ہے ولایت کا راستہ خدا کا راستہ ہے. اور ضمن 8 صفت ہو گئی. 9ویں صفت یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ گمنامی میں رہنا پسند کرتا ہے، نہ کہ شہرت کو پسند کرتا ہے. یعنی وہ گمنام رہنا پسند کرتا ہے. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کا نام ہو. وہ اپنے آپ کو کورڈ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ کہیں اور شہرت یافتہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہی ضروری ہے. اور شہید آوینی فرماتے ہیں کہ گمنامی میں ہی اصل نام ہے. یہ ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ 8 سال کی ایران عراق کی جنگ جو تھی اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوتے تھے، لوگوں کے وہ ٹیگ بھی نہیں تھے، پتہ بھی نہیں تھا، لوگ ایسے بھی چلے گئے، تو ملتے بھی پورے حصے نہیں تھے، تھوڑے تھوڑے، تو ان کو گمنام شہداء کہہ کے دفنا دیتے. گمنام ایک شہید جو جس کی باڈی نہیں آئی، اس کی ماں نے بہت دعائیں کی اور اتنی دعائیں کی کہ خواب میں ان کو بتایا کہ جی فلانی جگہ جو گمنام شہداء ہیں ان میں سے جو درمیان والی قبر ہے وہ آپ کے بیٹے کی ہے. انہوں نے خیر جا کر بتایا، انہوں نے DNA چیک کیا تو وہ انہی کی بیٹے کی قبر تھی. تو اس کے اوپر گمنام لکھا ہوا تھا تو انہوں نے ہٹا کے اس کا نام لکھ دیا. تو وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا شہید. کہا ماں آپ نے بڑا ظلم کیا. کہا کیوں؟ کہا جتنی بھی گمنام قبریں ہیں نا ان سب پر خود سیدہ تشریف لاتی، کیونکہ خود ان کی بھی گمنام ہے نا. کسی کو پتا تو نہیں ہے کہ ان کی قبر کا نشان کہاں ہے کسی کو. کہا پر جب سے میرے قبر پہ نام لگا ہے اب وہ نہیں. جانے محترم تو گمنامی جو ہے وہ ایک بہت بہرحال انسان بہرحال اپنی زندگی میں نیکیاں کرے. بعض روایات یہ ہیں کہ نیکی دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. البتہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ علل اعلان کرو تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگ بھی اس طرف آئیں، جیسے نماز پڑھنا، جماعت سے پڑھنا اور باقی کام کرنا، بعض اوقات بڑھ چڑھ کر بہت سے کاموں میں حصہ لینا تاکہ لوگوں کو بھی حوصلہ ہو. 10ویں اور آخری صفت رضوان محترم کہ خدا کرے کہ ہم اپنی عقل کو سالم عقل کی طرف لے لیے جائیں. اور ظاہر ہے ان روایات کو اپنی ذات کے اوپر چیک کریں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں جو ہمارے معصومین نے فرمایا ہے. 10ویں اور آخری صفت یہ ہے کہ کسی کا بھی ذکر اس کے سامنے جب کیا جائے، کسی کا بھی، تو یہ یہی کہے کہ یہ شخص میرے سے بہتر ہے.
یہ ساری 9 صفتوں کا خلاصہ ہے کہ جب بھی اس شخص جس کی عقل سالم ہے اس کے آگے ذکر کیا جائے نا کسی کا بھی، تو وہ کیا کہے؟ وہ شخص میرے سے بہتر ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے کہ کسی کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے XYZ، اب آپ یہ کہیں کہ یہ میرے سے بہتر ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ ہم تو آج کل یہ حدیثیں بار بار پڑھتے ہیں، اس لیے پہلے تو خود پریکٹس ہے۔ جب ہمارے سامنے کسی کا نام لیا ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، بہتر ہے۔ یہ پریکٹس ہے۔ بہرحال آپ پریکٹس پہ لائیں گے اپنے آپ کو تو ہی اس طرف بڑھیں گے۔ خود ہی انسان عمل نہ کرے تو دوسروں کو کیا دعوت دے آدمی؟ تو یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم کی یہ پریکٹیکل ہے، یہ سارے پوائنٹس پریکٹیکل ہیں اور یہ ہماری زندگی میں ڈیلی استعمال میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیلی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو بہرحال خدا میں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے بڑھیں عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال آخری زمانہ ہے اور آخری زمانے کی بڑی روایات ہیں مختلف کہ بہرحال دور ایسا آئے گا کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بھول جائے گا اور صبح گھر سے نکلے گا با ایمان اور رات کو گھر پلٹے گا تو ایمان اس کا چھن چکا ہوگا۔ آج یہی دور ہے، آج خرافات اتنی ہیں، آج فتنے اتنے ہیں، آج مشکلات اتنی ہیں کہ انسان اپنے ایمان کو بچانا اس کے لیے مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں برائی کی کوئی جگہ مختص ہوتی تھی، اب برائی سر عام ہے، اب برائی نہیں رہی ہے۔ بہت بڑا طبقہ تو برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں۔ انسان کے ہاتھ میں خود ایک موبائل ایسی چیز ہے کہ جہاں فائدے بھی ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں۔ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی اور انسان کو اندازہ نہیں رہتا کہ انسان جو ہے وہ کس وادی میں اتر گیا ہے۔ خوب یہ خطرناک ہے کہ انسان بہرحال اپنا محاسبہ کرے، کنٹرول کرے۔ جوان بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب گناہ جو ہے وہ بار بار ہو جاتا ہے، تو بہرحال ایسی جگہ جانے سے انسان اجتناب کرے کہ جہاں گناہ ہوتے ہوں۔ اپنے وقت کو خالی نہ رکھے، اپنے آپ کو مصروف رکھے، اپنے آپ کو بیزی کرے۔ کچھ انسان مصروف ہوتا ہے تو اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا بہت ساری چیزیں۔ جب انسان لیکن جو انسان فارغ ہے اسی کا ذہن شیطان کی جو ہے نا وہ ہماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ بیزی رکھیں، کام میں رکھیں، ایجوکیشن میں رکھیں، سپورٹس میں رکھیں، کھیل کود میں رکھیں، پڑھائی میں رکھیں۔ فزیکل انٹریکشن مور امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دور میں لوگ سوشل انٹریکشن پہ زیادہ ہیں۔ کتنوں نے فالو کیا، کتنوں نے لائک کیا، کتنوں نے شیئر کیا۔ یہاں ہزاروں فالوورز ہوں گے، ساتھ بیٹھنے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ایک بھی نہیں ہے، آپ سے بات کرنے والا، درد دل سننے والا ایک بھی نہیں ہے۔ اور آپ باہر میرے تو ملین فالوورز ہیں۔ اگر سیلیبریٹیز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اسپورٹس مین ہوں، چاہے وہ ایکٹرز ہوں یا کوئی بھی ہوں، اب آپ دیکھیں ان کے کتنے ملین فالوورز ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو اس کے درد کو بھی جانتے ہوں گے؟ ہر آدمی کا اپنا درد ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے فزیکل انٹریکشن خاص طور پہ فیملی والے لوگ، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں، بات کریں، ٹائم دیں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ دنیا کا سسٹم انسان کو، اور یہ ٹیکنالوجی ہے بہرحال یہ روبوٹکس کی طرف انسان کو لے کے جا رہی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ جہاں فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا چیز ہے کہ انسان آئسولیٹ ہو رہا ہے، انسان ذہنی طور پر اور ڈیول پرسنالٹی کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک اس کی پرسنالٹی وہ ہے جو میں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک میری پرسنالٹی وہ ہے، وہ ڈیٹا کہ جس سے صرف میرا موبائل جانتا ہے، وہ جو میں دیکھتا ہوں، وہ جو میں سنتا ہوں، جو میں سرف کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کی ایک پرسنالٹی کا خاکہ بنایا ہے۔ جیسے آپ فون اپنا فیس ریکگنیشن سے کھول لیتے ہیں نا، تو آپ کا ایک امیج آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کا سوشل میڈیا پہ بنایا ہوا ہے۔ اسی حساب سے وہ آپ کو چیزیں آفر کرتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں مختلف آپ کے آس پاس آ رہی ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک ڈیٹا ہے آپ کا۔ تو یہ دو پرسنالٹیز کا کانفلکٹ ہے، اور آج لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو آج مشکلات ہیں، بہت فساد ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں،
بچہ کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، فیملی میں کچھ اور مسائل ہیں. اس کا اصل چیز یہی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. تو بہرحال خدا سے رابطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو رکھے تو یہ سارے رابطے جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. بس میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا. عزیزاران محترم، بہرحال یہ وادی جو وادی عشق اور محبت ہے یہ اپنے تقاضے مانتی ہے، اور ظاہر ہے بغیر قیمت ادا کیے بغیر عشق حاصل نہیں ہوتا. انسان کو عشق کی وادی میں آنا ہوتا ہے تو اپنا وجود اسے فنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ وادی ولایت میں جو بھی آیا اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. اور پہلی ولایت کی شہیدہ یہی خاتون ہے. انہوں نے بھی ولایت کی قیمت ادا کی ہے. یہ جتنے بھی حادثات اور واقعات آپ سنتے ہیں اور یہ سنتے رہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ بہرحال اس کی قیمت تھی. جو ولایت کو قبول کیا، ولایت کی قیمت تھی. آیت اللہ میلانی جرمنی میں تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. بیان کرتے ہیں کہ ایک جرمن فیملی ان کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی ہے اور اس کو ایک ایسی بیماری تھی اس کی پسلیوں میں کہ ہم نے بہت علاج کرایا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی اور بہت تکلیف میں تھی، بول نہیں سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی. تو ہمارے گھر میں ایک خاتون جو بہت عرصے سے کام کرتی تھی، وہ مسلمان تھی. ایک دن مجھے کہنے لگی کہ ایک طبیب اور بھی ہے، اسے اس کو دکھا دیں. تو میں نے بولا کہ کہاں ہے، اس کو لے کے چلیں. کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا یہ تسبیح پکڑو، ایک تسبیح پڑھو بس. ہاں میں نے کہا یہاں بچی میری بیمار ہے اور تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ کہا کچھ نہیں، تم کرو. کہا اس نے مجھے ذکر دیا، میں کمرے میں بیٹھ گیا. خود اس نے مصلی بچھایا اور اپنے حساب سے جو وہ عبادت کرتی تھی کرنے. تھوڑی دیر میں میری آنکھ لگی ایسی ذکر پڑھتے پڑھتے، تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بچی دوڑتی ہوئی آئی. وہ جو بول نہیں سکتی تھی، وہ جو ہل نہیں سکتی تھی، اس نے کہا بابا وہ جا رہی ہیں، ان کو روکے. کہا کون؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہے. تو انہوں نے میرے پسلیوں پہ ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی پھیرا تو میں نے دیکھا کہ میں بہتر محسوس ہوئی. لیکن بیان کرتے ہیں کہ ان خاتون نے اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا. ہاں عزاداران محترم، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں. جب دروازہ گرا دیا گیا اور امام علی کو یہ لے کر چلے گئے، تو بی بی نے کو جب ہوش آیا تو انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا، ابو الحسن کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ جناب فضہ نے کہا کہ ان کو لے گئے. کہ سننا تھا. کہا کہ مجھے چادر لاؤ. اس حالت میں بھی چادر پہنی. عزیزاران مفو، آپ تصور کریں جلتا ہوا دروازہ گرا ہو، کیل بھی سینے میں چپ گیا ہو، بچہ بھی شہید ہو گیا ہو، آگ کی تپش نے چہرے کو بھی اس حالت میں بھی اٹھی. چلنا مدینہ کی گلیوں میں کیا دیکھا، حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کر یہ لے کر جا رہے ہیں. بی بی نے مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی. بس عزیزاران محترم، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں چھٹ رہا تو انہوں نے وہ ظلم کیا، تلوار کے غلاف سے وہ ضربتیں لگائیں کہ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے
کہ ہماری جد کی شہادت کا باعث یہ بازوؤں کا زخم بن گیا۔ ہاں عزاداران محترم، مگر یہ لے گئے حضرت علی کو، لے گئے۔ بی بی مسجد تک پہنچ گئی۔ بی بی نے کہا میں بالوں کو کھولوں گی، میں ہاتھوں کو بلند کروں گی، میں بد دعا کروں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا خالی، دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ امام علی نے فوراً سلیمان فارسی کو کہا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو کہ ایسا نہ کریں، بابا کے واسطے ایسا نہ کریں، ان کی محنت ہے یہ۔ بیوی نے نہیں کیا مگر بیٹھی رہی جب تک حضرت علی کو انہوں نے چھوڑا نہیں، بیوی وہاں سے نہیں گئی۔ اور جب آئے تو حضرت علی کو لے کر چلی گئی۔ کہوں گا یا سیدہ، میری ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ پر بڑی مصیبت آئی، امام علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، لیکن کہوں گا یا سیدہ، آپ تو اپنے امام کو لے کے چلی گئی، مگر آپ کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی یہ دیکھ رہی ہے، شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ہے، خنجر کی ضربتیں چل رہی ہیں۔ شاعر نے یہی اپنے الفاظ میں بولا کہ خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں سر تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ ایک ضعیفہ دشت کربلا میں بے ہوش گری پڑی تھی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اور آخری جملہ عزاداران محترم کہ کٹی ہوئی رگوں سے خون دشت کربلا میں گر رہا تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس خاتون اول کا پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار جو بھی یہاں خدمت کر رہا ہے مینجمنٹ میں، آغا صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، نوحہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، ہر شخص جو بہرحال اپنا کام کر رہا ہے، پروردگار اسے بی بی کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ اس سینٹر کو دن بدن ترقی عطا فرما، بہتر سے بہتر عزاداری کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، مرنے سے پہلے ہمیں مغفرت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، خاص طور پہ فلسطین میں، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما، امت مسلمہ کو وحدت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔